बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रियासत पाकिस्तान पार्लियामेंट जो सुप्रीम अदारा है और सेनेट हाउस ऑफ फेडरेशन जिसमें फेडरेशन की आवाज बुलंद होती है, उसमें आज तहरीक इंसाफ के अरकान सेनेट एक मर्तबा फिर इन कौमी अमूर को लेकर इस अदालत उज़्मा के सामने खड़े हैं। और मैं आज फिर दोहराऊंगा कि ये जो 3 अमूर हैं, ये जो 3 केसेस हैं, ये 3 शख्सियात के केसेस नहीं हैं। दे आर मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, ये नेशनल इश्यूज हैं। एक, आजम स्वाति साहब सेनेट के मेंबर, सीनियर सिटीजन, उनके साथ जो जुल्म हुआ, उनके साथ जो ज्यादती हुई, जो ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद हुआ, उसके खिलाफ वो भी आवाज उठा रहे हैं और उनके साथी भी आवाज उठा रहे हैं। दूसरा, शहीद अरशद शरीफ, उनका लहू आज इंसाफ के लिए पुकार रहा है। और तीसरा, पाकिस्तान के कौमी लीडर साबिक वजीर आजम इमरान खान पर जो एक कातिलाना हमला हुआ, उसकी जो प्लानिंग हुई, उसकी जो एग्जीक्यूशन हुई, उनकी जो FIR दर्ज नहीं हो रही, उस पर पूरी कौम आप सरापा एहतजाज है और एक ही सवाल कर रही है कि ये कानून का दोहरा मेयार क्यों है। एक तरफ जब इमरान खान एक अफसर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात करते हैं तो आनन फानन उनके ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा हो जाता है। और दूसरी तरफ वही इमरान खान जब गोलियों से छलनी होते हैं, उनका बुनियादी हक कि वो अपनी मुद्दईयत में अपनी मर्जी के मुल्ज़मान के खिलाफ FIR दर्ज करा सकें, वो दर्ज नहीं होती है। रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद ये पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं रहा। उसकी सबसे बड़ी मिसाल आप देखें कि एक तरफ डिफॉल्ट का खतरा जो मार्च में 5% था, मार्च से आज हम नवंबर में वो 80% पर खड़ा हो गया है। ये हाल कर दिया है 93% के ऊपर। हर बदलते दिन से ये एक दिन ऊपर चला जाता है। 93%। कौन जिम्मेदार है इसका? इस मुल्क को कहां पर हमने लाकर खड़ा कर दिया है। और दूसरी तरफ कानून का मेयार आप देखें कि 1100 अरब की चोरी एक स्ट्रोक ऑफ पेन से माफ हो जाती है। केसेस अदालतों से वापस हो जाते हैं, जेलों के दरवाजे खुल जाते हैं। पूछा जाता है सबूत। तो मैं ये कहता हूं कि ये एवन फील्ड के अपार्टमेंट्स, ये सरे महल, ये स्विस अकाउंट, ये आज करप्शन के मीनारों की सूरत में खड़े हैं। ये मौजूदा दौर के अहरामे मिस्र हैं, जिनमें कौमों से लूटी हुई दौलत आज मदफून है। फिर भी आंखों पर पट्टी है, नजर कुछ नहीं आता। इमरान खान का इस कौम पर एक बड़ा एहसान था कि उन्होंने कैंसर अस्पताल बनाया था कैंसर की इलाज के लिए, मगर उनका उससे भी बड़ा एक एहसान है कि उन्होंने एज ए स्टेट्समैन उस बीमारी की तशखीस की थी जिसका इलाज के बगैर ये मुल्क, बल्कि कोई मुल्क भी आगे नहीं बढ़ सकता। और वो बीमारी थी और है करप्शन। करप्शन की बीमारी की तशखीस की थी। उस वक्त भी उनको मशवरे दिए गए कि आप करप्शन वालों पर हाथ डालेंगे तो मईशत नहीं चल सकेगी। आज सवाल होता है कि अब बताएं कि करप्शन पर हाथ डालने से मईशत नहीं चल सकती कि करप्शन वालों को घर पहुंचाने के बाद मईशत चलेगी। ये वो बड़े बड़े सवाल हैं
یہ وقت نہیں ہے ڈیٹیل میں جانے کا، مگر میں صرف یہ کہتا ہوں کہ 26 نومبر ان سوالوں کے جواب کے لیے ہے۔ 26 نومبر اس قوم کی تاریخ کو بدلنے کے لیے ہے۔ اس کے باوجود کہ نہایت مایوس کن حالات ہیں اس ملک کے، مگر اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے اس ملک کے اوپر کہ اس کے باوجود ایک قومی شخصیت، ایک قومی لیڈر آج اس قوم کو میسر ہے، اور اگر لیڈر میسر ہو تو مشکل سے مشکل حالات میں بھی وہ اپنی قوم کی نیا کو پار پہنچاتا ہے۔ آج پوری قوم ان بھرے میدانوں میں، ان سڑکوں پر، ہر جگہ پر اپنے اس لیڈر کے ساتھ ہے، اور وقت ہے کہ انصاف ہو، وقت ہے کہ ان حالات کی نزاکت کو سمجھا جائے، وقت ہے کہ عوام کی آواز کو سمجھا جائے، اسے نکارہ خدا سمجھا جائے اور الیکشن کی طرف بڑھیں، کیونکہ اب وقت نہیں ہے۔ عدالتیں اپنا کام کریں، پارلیمان کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ پارلیمان ایک آکشن ہاؤس بن چکا ہے، اور جب آکشن ہاؤس ہوتے ہیں تو وہاں پر اسی طرح کی قانون سازی ہوتی ہے جیسے ہم دیکھ چکے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روم جل رہا ہے اور نیرو بنسری بجا رہا ہے۔ پاکستان ایک بحرانی کیفیت سے گزر رہا ہے، اور کرائم منسٹر 2 روزہ سیر کے دورے کے اوپر بیرون ملک تشریف لے گئے ہیں۔ آپ نے کبھی کوئی اتنے مختصر وقت میں بیرونی دنیا پہ جاتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا ہوگا۔ ملک ڈوب رہا ہے، آپ کے سامنے بتا دیا گیا ہے کہ 90-95% ڈیفالٹ کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں، اور ان لوگوں کی، ہمارے تحریک انصاف کی جب وزیر اعظم عمران خان تھے تو 5% تھا، اب 95% ہے، اور یہ سیر سپاٹے کے اوپر نکلے ہوئے ہیں۔ میں صرف سوال اٹھانا چاہتا ہوں، ہم یہاں پر یعنی 2-3 ہفتوں سے روزانہ آ رہے ہیں اور سوال اٹھا کے چلے جاتے ہیں کہ جو انسان کا بنیادی حق ہے۔ آج میں ایک سوال اٹھانا چاہتا ہوں کہ احمد نورانی کی جو سٹوری ہے، اور یہاں پر جو ہمارے سامنے آ گیا ہے، اس کے بعد بھی کوئی کسر باقی رہ گئی ہے؟ اس سٹوری کو مفتاح اسماعیل کے اس انٹرویو سے اور اس فکرے سے جوڑ لیں کہ یہ جو نیب کے قانون میں ترامیم ہیں یہ کیوں کی گئی ہیں۔ دوسری بات، آج یہ سوال ہے پھر کہ ایک مجرم پاکستان کا مفرور کہ جو 4 ہفتے کی چھٹی عدالت سے لے کر گیا تھا اور تیسرا سال اسے ہو رہا ہے، وہ اب دوسری دفعہ لندن سے بھی مفرور ہو گیا ہے۔ اس نے ڈبل فراری کا اس نے اعزاز حاصل کر لیا ہے، اور تسنیم حیدر کی بات کا کوئی جواب دینے والا نہیں ہے، اور وہ فرار ہو کے اور بچوں کو بھی ساتھ لے گیا ہے، اور وہ مشہور ہے ہمارے ہاں معقولہ کے بچے تو غیر سیاسی ہوتے ہیں، وہ بچوں کو بھی لے رہا ہے۔ اور اب آپ اس ملک کے اندر انتظار کیجئے کہ یہاں پر ہر طرح کی ظلم، زیادتی، کرپشن، بدماشی کرنے کے باوجود وہ پوری دنیا کے اندر پاکستان کی رسوائی کا سبب ہیں اور تماشا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آخری سوال اٹھاتا ہوں، تحریک انصاف 26 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی پورا پاکستان جس میں شریک ہوگا، راولپنڈی آ رہے ہیں۔ ارب ہا روپیہ یہ قاتل، سمگلر، وزیر داخلہ، ارب ہا روپیہ اس نے پچھلے 1 مہینے کے اندر اسلام آباد کے اوپر خرچ کر دیا ہے۔ یہ اس کے باپ کا پیسہ تھا، کیوں خرچ کیا؟ کیوں 1300-1500 کنٹینر اسلام آباد کے اندر لگائے؟ کیوں شہریوں کو تکلیف دی؟ کیوں فنکشنری کو کام نہیں کرنے دیا گیا؟ کیوں دھمکیاں دیتا رہا، بکواس کرتا رہا، اور کوئی ایک لفظ بھی انسانوں والا اس کی زبان سے آج تک ہم نے نہیں سنا؟ آج ہم سوال کرتے ہیں کہ یہ اربوں روپیہ کہاں؟ کیا یہ اس کے پیٹ سے نکالا جائے گا؟ اور انشاءاللہ تبدیلی آ رہی ہے اور آئے گی تو انشاءاللہ تعالی ایک ایک سے ایک پائی کا حساب لیں گے، کسی کو معاف نہیں کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس
حضرت محمد مصطفیٰ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی